محمد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اس وقت جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ کوئی دھکا چھپا مسئلہ نہیں ہے۔ اخبار نے بھی اس کو خوب کھولا، میڈیا نے بھی اس کو خوب کھولا، ٹیلی ویژن نے بھی اس کو خوب کھولا، اور جو لوگ مسلم پرسنل لا کا لفظ بھی نہیں جانتے تھے ان کو بھی علم ہو گیا کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے۔ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کو بھی علم ہو گیا کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا۔ پرسنل کا معنی ہمارے پرسنلی مسائل، لا قانون کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے جو پرسنلی اسلامی قوانین ہیں وہ صرف ایک نہیں ہے، صرف طلاق نہیں ہے۔ اسلامک پرسنل لا جو ہیں، پرسنل ہمارے مسائل جو ہیں وہ قریباً 50 مسئلے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ کانگریس بنی، اب یہ تاریخ کہاں دہرائیں گے ہم، پچھلی کانگریس بنی اور کانگریس کے بننے کے 6 مہینے کے بعد جمعیت علماء ہند کا وجود ہوا۔ کانگریس اور جمعیت قریب قریب ہے۔ جس وقت کانگریس بنی ہے اور دیش آزاد ہوا، آزادی ہندوستان کے موقع پر جب ہندوستان کے لا بنائے گئے، قوانین بنائے گئے، تو دفعہ 15، دفعہ 25 اور دفعہ 37، ان 3 دفعات میں 3 کولم میں یہ لکھا گیا کہ اسلامک پرسنل مسائل جو ہیں اسلام کے، اس میں مسلمانوں کو پورا اختیار اور آزادی رہے گی کہ وہ اپنے مسائل کو اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق چلائے۔ یہ ہندوستان کا بندھارن ہے، یاد رکھیں یہ ہندوستان کا بندھارن ہے۔ کوششیں اور کاوشیں کرنے والے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ ہمارے وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے موقع پر ہمارے پرسنلی مسائل کو بندھارن میں لیا اور یہ کہا کہ ان مسائل پر مسلمان آزاد ہوگا، اپنے قرآن اور حدیث کی ماتحت اس پر عمل کرے گا۔ ایک بات اور کہتا چلو، یہاں جب انگریز کی حکومت تھی تو خود انگریز نے بھی مسلمانوں کو ان کے پرسنل مسائل میں چھیڑا نہیں تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انگریزوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مسلمان اپنے پرسنل مسائل میں اپنے قرآن حدیث پر عمل کریں، تو انگریز نے بھی ہمیں نہیں چھیڑا ان مسائل میں۔ دیش کے بندھارن میں اسے لکھا گیا، اس کو باقاعدہ کولم بنایا گیا۔ اب ہر تھوڑے تھوڑے دن میں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مسائل اٹھ چکے ہیں۔ شاہ بانو کیس دنیا نہیں جانتی اس کو، راجیو گاندھی کے زمانے میں کبھی کبھی حکومت کے کچھ ایجنٹ ہوا کرتے ہیں جو حکومت کے خریدار ہوتے ہیں، جو خریدے ہوئے ہوتے ہیں، اور معاف فرمائیں ہمارا مسلم تو اپنا ووٹ 500 روپے میں بیچتا ہے، ہاں بہت معاف فرمائیں، ہم اپنے ووٹوں کو 500 روپے میں بیچتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم جس کو سلیکشن کر کے، جس کو چوائس کر کے، جس کا انتخاب کر کے، جس کو ہم ووٹ دے کر اوپر بھیج رہے ہیں، آیا وہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا یا نقصان دینے والا ہوگا؟ ہم نے صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھا
नतीजा ये हुआ कि परेशानियों का सामना हमें ही करना पड़ा। इस वक्त एक बहुत बड़ी चाल ये भी चली जा रही है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, इनको टकराओ आपस में। इलेक्शन के मौके पर 2-4 मुसलमानों को खड़े कर दो, वो डिवाइड होंगे, इनका नुकसान होगा, हमारा नफा हो जाएगा। और उन गरीबों को जो मुसलमान खड़े होते हैं, हम मन्नत समाजत करके ये कहते हैं तुम्हें खुदा का वास्ता है तुम बैठ जाओ, एक मुसलमान को हम आगे लाने की कोशिश करें, तो हर एक चंद कौड़ियों में चूंकि बिका हुआ होता है, इसलिए कोई अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं होता। यह हमारा आलमिया है जिसकी बुनियाद पर हमें बहुत सारी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। शाहबानो केस का जब मसला हुआ था और इद्दत के बाद भी खर्चे का मुतालबा किया था, हालांकि शरीयत ये कहती है कि सिर्फ इद्दत का खर्चा मिलेगा 3 महीने का, उसके बाद नहीं। तो शाहबानो ने कोर्ट में जाकर के ये कहा कि जब तक मेरा दूसरा निकाह ना हो वहां तक मुझे खर्च मिलना चाहिए। उस मौके पर कोर्ट ने अपना डिसीजन देने की तैयारी की। राजीव गांधी की हुकूमत थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदर हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। मौलाना ने बराह रास्त राजीव गांधी से मुलाकात की और यूं कहा कि बेटे तुम्हारी मां से हमारा बड़ा ताल्लुक रहा, तुम्हारी फैमिली से हमारा बड़ा रिलेशन रहा, और जब जब भी हम मुसलमानों को जरूरत पड़ी है तुमने हमारे मसाइल को हल किया है। आज हम दोबारा तुम्हारे पास इस मसले को लेकर आए हैं, आप बराए करम इस मसले को देखें, सोचें और इस्लाम के विरुद्ध न करें। और हजरत मौलाना मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त राजीव गांधी को यूं कहा था कि बेटे तुम तो इस मसले को बदलने की बात कर रहे हो, अलीमिया जैसे लाखों पैदा हो जाएं तो भी कुरान के इस मसले को नहीं बदल सकती। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हमारे जो मसाइल हैं कुरान और हदीस के दिए हुए, ये जो पर्सनल लॉ है, इसमें सिर्फ तलाक का मसला नहीं है, इसमें 50 के करीब मसले हैं। एक मसला नहीं है, तलाक का मसला है, इद्दत का मसला है, नफके का मसला है और खुला का मसला है, मुतबन्ना बेटा वारिस बनेगा या नहीं बनेगा वो मसला है, इसके अलावा मीरास का मसला है। अब ये समान सिविल कोड ला करके सिर्फ तलाक के मसले को नहीं कह रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं कि जैसे तमाम दूसरे मज़ाहिब वाले मीरास के मसाइल में औरत और मर्द को बराबर देते हैं, इसी तरह मुसलमान भी लड़का और लड़की दोनों को बराबर देगा। अब जिस पर अल्लाह ने पूरा रुकू उतार दिया यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम का, ये मुसलमान उसके खिलाफ कैसे करेगा? सिर्फ मीरास का मसला नहीं, ले पालक बेटा, मुतबन्ना बेटा जिसको कहा जाता है, इसके बाद में हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में कानून ये है कि मुतबन्ना बेटा, ले पालक बेटा, मुंह बोला बेटा, इसको मीरास नहीं मिलेगी, इसलिए कि ये हकीकी औलाद नहीं है, इसको मीरास नहीं मिलती। अब ये कह रहे हैं समान सिविल कोड का मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हारा हकीकी बेटा है, इसी तरह तुम्हारे मुतबन्ना बेटे ले पालक को भी मीरास मिलना चाहिए। जिस बात को कुरान और हदीस ने वाजे कर दिया, उस मसले में कोई बांछोड़ नहीं हो सकती, उसमें कोई किसी किस्म का तगय्युर हम नहीं कर सकते। हम तो क्या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मुबारका बुखारी शरीफ में रिवायत है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि कोई आदमी कुव्वते कलाम के जरिए से, बाज लोग बड़ा जोरदार बोलने वाले होते हैं और कसम जो खाते हैं तो सच्चे को भी पीछे रख देते हैं, अल्लाह की कसम इतना मुंह भर के बोलते हैं, मालूम नहीं लाम कितना पूर्ण हो जाता है उनका।
تو بعض اس طرح بولنے والے ہوتے ہیں کہ جو سچوں کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں، قسم پہ قسم کھا کر کے بول رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے قوت کلام کے ذریعے سے، اپنے زور کلام کے ذریعے سے، اپنے بات کو چکنے چپڑے انداز میں بول کر کے اگر کوئی میرے سامنے مقدمہ لے کر آئے اور میں اس کے کلام کو سن کر اور اس کے جھوٹے گواہوں کو دیکھ کر اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ چیز اس کی نہیں ہے تو محمد کے فیصلے کے باوجود وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ انداز لگائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے فیصلے کے باوجود بھی وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ چیز اس کی ہے نہیں۔ جب آقا کے فیصلے کے باوجود وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی تو ہماری کورٹ اگر کوئی فیصلہ کر دے اور وہ چیز اس کی نہیں ہے، مثلا بھائی میراث نہیں دے رہا ہے اور میراث دینا فرض عین ہے جو بہن کا حق ہے، اور کورٹ یہ ڈیسیزن دے دے کہ اچھا نہ دے تو کوئی حرج نہیں، ایسی لاکھوں کورٹیں فیصلہ کر دے، وہ بھائی اس مال کا مالک کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ روایات بھری پڑی ہے، مجھے اس وقت ان روایات کو، اسلام جو ہے وہ ایک پکا سچا مذہب ہے، سب کو یہ کہہ رہا ہے تم بھی ٹھیک چلو ہمیں بھی ٹھیک چلنے دو۔ اسلام ماخوذ ہے سلامتی سے، ایمان نکلا ہوا ہے امن سے، ایمان امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جو ایمان اور اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہوگا اس کے تمام لا اور قوانین بھی امن اور سلامتی ہی کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک عورت نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی، اللہ کے حبیب نے دستور اسلام پر ارشاد فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عورت کے گھر والے آئے اور بہت کچھ کوششیں کی، حضرت تک مقدمہ پہنچ چکا ہے، کیس پہنچ چکا ہے، کس کو سفارشی بنائے؟ روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اسامہ سے ہم فرماتے حضرت آپ سفارش فرما دیجئے۔ حضرت اسامہ سفارش کرنے گئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو معاف کر دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کے بدلے میں پیسے ویسے لے لیے جائیں، کچھ کفارہ دیت وغیرہ کے مسائل ہو جائیں۔ حضرت غصے ہو گئے اور حضرت نے فرمایا کہ ساری دنیا میں تم سفارش کرتے ہو، اللہ کے لا میں بھی سفارش کرنے آئے، اللہ کے قانون میں بھی۔ آگے حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا اپنے دل پر نقش کر لو، فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا۔ یہ فاطمہ تو دور کی بات، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی، محمد منظر لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بھی کاٹ دے گا۔ اسلامی لا میں کوئی تغیر نہیں، کوئی باندھ چھوڑ نہیں۔ جب خود مسلمانوں کو، مسلمان کے علماء کو، مسلمانوں کے بڑوں کو، مسلمانوں کے فقہاء کو، مسلمانوں کے علماء کو اس میں چینج کرنے کا حق نہیں ہو سکتا ہے تو پرایوں کو چینج کرنے کا حق کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سیدھا سا مسئلہ، ہم خود چینج نہیں کر سکتے، اس کے اندر چینجنگ کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے، مسلم اس میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، تو غیروں کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس کو چینج کرے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں، حکومتیں تو بدلتی ہے، بدلتی رہتی ہے، لیکن اسلامی قوانین نہیں بدلیں گے اور قیامت تک نہیں بدلیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ تو مجھے مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں، چونکہ یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے، ہم تو صرف حکومت وقت سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پرسنلی مسائل کے اندر آپ دخل اندازی نہ کریں، ہمیں چین سے اپنے مسائل کے اوپر عمل کرنے دیں اور ہمیں اس کے اوپر چلنے دیں۔ دوسرا مسئلہ ہمارا ہے جو آپ نے ابھی سنا، سب سے بڑا المیہ ہمارا ہے
میں اس المیہ کو سنانے سے پہلے ایک لطیفہ سنا دوں کہ کوئی غیر مسلم کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا تو مسلمان گزرا، لات ماری، کم بخت کہیں کا، میرے قبلہ کی طرف پیشاب کر رہا ہے، بے حیا کہیں کا، شرم نہیں آتی تجھے؟ اچھا صاحب معاف فرمائیے، توہین ہو گئے کعبۃ اللہ کی، اب کبھی نہیں کروں گا۔ 2-4 دن کے بعد وہی مسلمان پیشاب کر رہا تھا کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھ کر، وہی غیر مسلم گزرا، کہنے لگا جناب آپ کا کعبہ ہے، آپ اس کی طرف پیشاب کر رہے ہیں، اس دن تو آپ مجھے منع کر رہے تھے۔ کہنے لگے نالائق، میرا کعبہ ہے، میں جو چاہے کروں۔ یہ لطیفہ ہمیں بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ یقیناً آواز اٹھانی چاہیے، 100% ہم اپنی آواز کو اٹھائیں گے، لیکن وہاں ہم ہی نے عمل نہیں کیا ہے شریعت پر، اس پر تو کوئی جلسہ نہیں ہوتا، اس پر کوئی انقلاب زندہ باد کا نعرہ نہیں نکلا۔ کتنے اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے بہن کی میراث نہیں دی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بہن کی میراث نہیں دی ہے؟ کتنے وہ لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی؟ طلاق بدترین چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، طلاق بدترین چیز ہے۔ شریعت نے اسی لیے مسائل رکھے، فرمایا بڑا غصہ آیا تجھے، مسئلہ سنبھل نہیں رہا ہے، سہم نہیں رہا ہے، مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے ایک طلاق رجی دے، ایک، بہت آگے مت بڑھ، اس لیے کہ 3 مہینے میں تیرا بھی غصہ ٹھنڈا ہوگا، اس کا بھی ٹھنڈا ہوگا، دونوں فون سے بات کر لینا، ذرا ہاتھ ملا لینا، پھر واپس آ جاؤ گے، نکاح کی بھی ضرورت نہیں۔ علماء سے پوچھئے طلاق رجی کا مسئلہ، 2 طلاق رجی دے دی، اچھا اب بھی تیرے لیے راستہ ہے، 3 کے مسئلے میں پھر تیرا مسئلہ ہو جائے گا کہ اب حلالہ بیچ میں آ جائے گا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ حلالہ تو ظلم ہے عورت پر، اوہو بڑے خیر خواہ، بہت خیر خواہی، ہماری بیٹیوں کی عزتیں ایک وقت میں 35 مردوں نے لوٹی، تب کسی کو ہماری عورتوں پر رحم نہیں آیا، پیٹ کاٹ کر بچے کو نکال کر احمد آباد میں ٹکڑے کر کے اڑایا گیا، کسی کو رحم نہیں آیا، ان کی ناموس پامال ہوئی، ان کی عزتیں پامال ہوئی۔ کتنے ہمارے جوان ہیں جو بے قصور دہشت گردی کے عنوان سے، ٹیررسٹ کے عنوان سے جیل میں ڈالے گئے، ان کی کوئی سنوائی نہیں، ان کی بیویاں پاگل سی ہو گئی ہے، ان کی بیویوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا نظام نہیں ہے، ان کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو بیچارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے کہتے ہیں ان مسائل میں آپ نہ آئیں، یہ تو پرسنلی مسائل ہے ہمارے، ضرورت آپ کو جس مسئلے کی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیچارے بھوکے ہیں، ان کے کھانے کا نظام کرو، بے مکان ہیں ان کے مکان کا انتظام کرو، جھپر پتیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ریلوے اور بس اسٹاپ کے قریب چھپر ڈال کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی معصوم اولاد پوچھتی ہے امی مکان کب ملے گا، ابا مکان کب ملے گا؟ روتے ہوئے باپ کہتا ہے تیرے باپ نے جھونپڑے میں زندگی گزاری ہے، تجھے بھی اسی میں زندگی گزارنی ہوگی۔ ضرورت تو ان کی فکروں کی ہے۔ ہندوستان کا ایک طبقہ تعلیم سے کورا ہے، سچر کمیٹی کا رپورٹ آیا کہ مسلم میں صرف 20% تعلیم ہے، 80% تعلیم نہیں ہے، مسلمانوں کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں۔ سچر کمیٹی کا رپورٹ ہے بھی یا رات کے اندر جلا دیا گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے حکومت وقت کو، وہ تو یہ چیزیں ہیں جن کی فکر کی ضرورت ہے، ان پرسنلی مسائل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر ہمارے پرسنلی مسائل کو آپ نے چھیڑا ہے، سکھوں کے بھی اپنے پرسنلی مسائل ہیں، عیسائیوں کے بھی اپنے پرسنلی مسائل ہیں، ہر قوم کے اپنے پرسنلی مسائل ہیں، پھر ان مسائل کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ طلاق جو ہے نا، ہم نے بھی جو طلاق کو کھیل بنا رکھا ہے، طلاق میں اکثر کہتا ہوں طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے، طلاق جو ہے نا وہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، بہت ضرورت پڑنے پر مسئلہ ہے، وہ بھی فرمایا ایک طلاق دو
3 مہینے کے اندر اندر غصہ ٹھنڈا ہوگا، میاں تو بھی لے آئے گا، وہ بھی تیرے پاس آ جائے گی۔ طلاق کے مسئلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور میں نے کل جمعہ میں ایک بات کہی کہ ہمارے جوانوں نے جو طلاق کو کھیل بنایا ہے، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جوان تو طلاق دے کر کے گھر بیٹھ گیا، اس باپ سے پوچھو، اس ماں سے پوچھو جس نے اپنی بیٹی کو خون پلا کر کے برا کیا تھا اور بڑی تمناؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر روانہ کیا تھا، آج وہ بیٹی طلاق لے کر کے گھر آتی ہے، باپ رات رات بھر سوتا نہیں ہے، سوچتا ہے میری بیٹی کو دوسرا نہ ملا تو میں کل مر جاؤں گا، میری بیٹی کا کون ہوگا؟ اب پوچھئے ان ماں باپ سے کیا گزر رہی ہے ان ماں باپ کے اوپر۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ طلاق کو کھیل نہ بناؤ، معمولی باتوں میں طلاق کے مسئلوں کو نہ لاؤ، صبر کرنے والے بنو۔ میں نے جگہ جگہ روایت نقل کی، میں آپ کو سناؤں، بخاری شریف کی روایت ہے، لو احسنت احداہن الدہر، فرمایا عورت پر تو ساری زندگی احسان کر، ساری زندگی اس پر احسان کر، اپنی بیوی پر، ایک مرتبہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، اس نے کوئی ڈیمانڈ رکھا، تو نے منع کر دیا کہ نہیں، اس وقت میری حیثیت نہیں، پوزیشن نہیں، میں تجھے نہیں دے سکتا ہوں، وہ کیا کہے گی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں 1400 سال پہلے اس کو نقل کیا، فرمایا فوراً وہ یوں کہے گی، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی تجھ سے بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اور یہ ہر ایک آزمایا ہوا ہے، آپ میں سے بھی ان میں سے بھی۔ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تمہاری طرف سے بھلائی دیکھی ہی نہیں، اور یہ جو کچھ ہے وہ بھی میں میرے ماں باپ کے وہاں سے لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو عورت کے مسئلے کو ذکر فرما رہے ہیں، کیوں ذکر فرما رہے؟ کیا عورت کی برائی مقصود ہے؟ نہ، عورت کی برائی مقصود نہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی برائی نہیں فرماتے تھے۔ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں اس کی تو فطرت ہے اس طرح بولنے کی، اے شوہر، اے مرد، اے اس کے ہسبند، تم صبر کر جانا، خاموش ہو جانا۔ اگر تم نے صبر کا گھونٹ پی لیا اور اس کا جواب نہیں دیا تو پھر وہ بہت جلدی راضی بھی ہو جائے گی، تیرا گھر جنت بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے گھر کو جنت بنانے کے لیے یہ تعلیم دی ہے۔ تو طلاق کے مسئلے سے احتیاط کرے، اور اگر کسی سماج میں نہ بنا، طلاق ہو گئی، تو پھر کورٹوں کے دروازوں پر جانے کے بجائے مفتیوں کے پاس جائیں، دارالافتاء میں جائیں، دارالقضاء میں جائیں، اپنے مسائل کو شریعت سے حل فرمائیں، اپنے مسائل کو شریعت سے حل فرمائیں، نہ یہ کہ ان کورٹوں سے آپ حل فرمائیں۔ اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، آپ کو حدیث دی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے مختلفی مسائل میں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہ کرو، اور قرآن اور حدیث جو فیصلہ کر دے، تمہارے فیور میں ہو، تمہارے خلاف میں ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک مکمل تم قبول نہیں کر لیتے ہو وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے نہ کہا تم مومن نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں، اور یہ روایت بھی یہ آیت کب اتری ہے، میں اس کا شان نزول مختصر بیان کروں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، ان کا کھیت پہلے تھا، اور ایک انصاری صحابی ہے، ان کا کھیت بعد میں تھا۔ نہر کا پانی ادھر سے آ رہا تھا، تو ادھر سے جب پانی آ رہا ہے تو پہلے پانی کون پلائے گا؟ جس کا کھیت پہلے ہو وہ پانی پلائے گا۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا حق پہلے تھا، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ آیا، قربان جائیے، اللہ کے حبیب کیسے صلح کر رہے ہیں؟ مصالحت، صلح بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولو، صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بولو، لیکن صلح کرا دو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا جس سچ کی بنیاد پر تم نے توڑ کرایا وہ سچ تمہیں جہنم میں لے جائے گا،
اور جس جھوٹ کی بنیاد پر جور ہوا ہے وہ جھوٹ تمہیں جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. امت میں صلح کراؤ، مصالحتی مسئلے کراؤ، دشمنیاں پیدا نہ کرو، دوریاں پیدا نہ کرو. مسالک کے اختلاف کی بنیاد پر بھی ہمیں چاہیے ہم اس طرح کے مسائل کو کھڑے نہ کریں. سب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کو قبر میں یہی سوال ہونے والا ہے اللہ کے بعد کہ کون تیرا نبی تھا. ہم سب کو یہی سوال ہونے والا ہے. ہم سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کفر کے فتووں سے باز آؤ، کفر کے فتووں سے باز آؤ. اس اختلاف کو ختم کرو. جو مسلکی اختلاف کو، ہمارے مسلکی اختلاف سے لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا ہے اور آپس میں لڑانے کی کوششیں کی ہے. کیا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم ان کو کفر کا فتویٰ دیں، وہ ہم کو کفر کا فتویٰ دیں؟ اگر میں نے ان کو کافر کہا، اس نے مجھ کو کافر کہا، تو جنت میں کون جائے گا؟ سبھی جہنم میں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ میرے بھائیوں، اس طرح پر فتوی بازی سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اختلاف مسالک کو چھوڑے. الحمدللہ میں اس وقت مولانا فیاض صاحب صلی اللہ تعالیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہمارے اکابر، تمام مسلک کے اکابر کو ایک اسٹیج پر جمع کیا. اور میں ان سارے بزرگان دین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مذہبی اور مسلکی اختلاف کو چھوڑ کر ایک اسٹیج پر آئے. کیوں؟ ہمیں تو اپنا قرآن اور حدیث بچانا ہے. صرف اور صرف ہمیں اپنا قرآن اور حدیث بچانا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم وہ قربانیاں نہیں دے سکتے جو صحابہ نے دی، ہم وہ قربانیاں نہیں دے سکتے جو تابعین نے دی، لیکن ہم تو اتنا کر رہے ہیں کہ جو کچھ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہم تھوڑی سی بات بیان کر لیتے ہیں. مجمع جمع ہوتا ہے، ان کے سامنے قرآن اور حدیث کو رکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انگلی قطع کے شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں. ہے اسرائیلی روایت، لیکن میں اسرائیلی روایت کو بطور تمثیل کے، بطور اگزامپل کے، بطور مثال کے نقل کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جب ڈالا گیا تو یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ گرگٹ نے آ کر اس میں پھونک ماری تھی. گرگت نے آ کر اس میں پھونک ماری تھی. بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت ہے. یہ تو مسلم روایت ہے. حالانکہ گرگت کی پھونک سے اس آگ میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں تھی، لیکن اس کی شرارت کا پتہ چل گیا. دوسری طرف اسرائیلی روایت یہ ہے کہ کبوتر ایک دو پانی کے دو قطروں کو اپنے چونچ میں لے کر کے چلا. کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے. بیوقوف، تیرے دو قطرے سے وہ آگ بجھ سکتی ہے. کہنے لگا میرے قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن قیامت میں ابراہیم کے خیرخواہوں میں نام آ جائے گا. سبحان اللہ. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دین حق کا پرچم لے کر کے ہم بولتے رہیں گے. ہم اس کو بولتے رہیں گے تاکہ قیامت میں وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پوچھیں کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا تھا تو ہم کہیں گے اللہ کے حبیب کچھ نہ کر پائے، لیکن ایک دین کے پرچم کو لے کر چلتے رہتے تھے اور اس کے تحفظ کی فکریں تھی. اللہ کے حبیب کی نگاہ کرم پر گئی، سفارش کی نظر سے ہم جنتی ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی خود اپنے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے. اپنے ماحول کو ان عورتوں تک نہ لے جاؤ، تبھی تو ان کو موقع ملے گا. اپنے مسائل کو قرآن حدیث سے حل کرو. آپ کے اطراف میں بہت سارے مدارس ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، دارالقضاء بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے اپنے مسئلے کو حل کرو. میں نے میرے کھرور میں بھی ابھی چند دن پہلے نقل کیا تھا کہ ایک مسئلے میں گیا صلح کرانے کے لیے جہاں طلاق کا مسئلہ تھا. اب وہ بیٹی کا باپ ضد پر آیا ہوا تھا کہ میں کورٹ میں جاؤں گا. میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو عدت کا خرچہ لے لو، کچھ زائد چاہیے تو میں لڑکے کے باپ سے کچھ دلوا دیتا ہوں، کچھ میں تعاون کر دیتا ہوں آپ کو، قریباً 50-60 ہزار روپے ہم عدت کے علاوہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کورٹ کے چکر میں آپ نہ جائیں. وہ کہنے لگے 10 لاکھ روپے دلواؤ یا پھر میں کورٹ کے دروازے پر ضرور جاؤں گا. میں نے کہا دیکھیے آپ خلاف شرع بات کر رہے ہیں، شریعت کے ورود آپ چل رہے ہیں. ان کا جواب سنو. بہت ممکن ہے کہ ہم میں سے بھی کسی کا جواب ہو، اللہ ہمیں معاف فرمائے. انہوں نے میرے سامنے یوں کہا مولوی صاحب شریعت تیل لینے گئی، ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے مسئلے کا کیا اس کا ایمان باقی رہا ہوگا جنہوں نے شریعت کی مذاق اڑائی؟
जिन्होंने शरीयत के साथ तमस्खुर किया। आए दिन हम भी तो शरीयत की मजाक उड़ाते रहते, आए दिन हम भी तो नबी की सुन्नतों की मजाक उड़ाते रहते। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो मेरे भाइयों। इस्लाम से जुड़े रहो, ईमान से जुड़े रहो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात से जुड़े रहो, कुरान से जुड़े रहो। यही कुरान और हदीस हमें कयामत तक लेकर चलेगा। अल्लाह जल्ल शानु मुझे, आपको, हम सबको कुरान और हदीस से वाबस्तगी नसीब फरमाए। और जो मसला खड़ा हुआ है, अल्लाह जल्ल शानु उन मसलों के खड़ा करने वालों को भी हिदायत अता फरमाए, ताकि वो इस्लामी कवानीन को इस्लामी नुक्ते नजर से समझें और मुसलमानों को अपने मजहब के ऊपर पाबंदी से अमल करने के लिए आजादी दे दे। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ शहर सूरत जमीयत उलमा के सदर मौलाना फैयाज साहब लातूरी सल्लल्लाहु ताला और उनके जो रुफकाए कार हैं, जो उनके साथ ताउन कर रहे हैं वक्तन फवक्तन, वो इसी तरह कुछ न कुछ उम्मत की रहनुमाई के लिए काम करते रहते हैं। हक ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि बावजूद के आपके अपने मशागिल होंगे, आपके अपने काम होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप इन तमाम कामों को आगे पीछे करके सिर्फ इसलिए कि मेरा कुरान मेरी हदीस, मेरा कुरान मेरी हदीस, इसकी मोहब्बत के अंदर आप आए हैं। इंशाअल्लाह आपका बैठना ये सवाब से खाली नहीं होगा। और ये तमाम हमारे अकाबिर जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, मैं इन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे चूंकि सुबह 4 साढ़े 4 बजे और एक सफर है बहुत लंबा, पंचमहाल जिला में पहुंचना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इसीलिए मैंने मौलाना से कहा कि मैं 2-4 बातें अर्ज कर दूं, वरना हकीकत यह है कि मैं तो सुनने के लिए आया था ताकि कुछ बातें सुन लेता। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। एक पैगाम है, जुड़े रहो, इत्तेफाक से रहो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। छोटे छोटे मसाइल में न लड़ा करो, छोटे छोटे मसाइल में न लड़ा करो, दस्तब गरेबा न हुआ करो, कोर्टों में केसेस FIR न दर्ज करवाया करो। मोहब्बत और इत्तेफाक से रहो। तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका दुश्मन और जानी दुश्मन अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिक, मुनाफिकों का सरदार, लेकिन जब वो मरा है और उनका बेटा पक्का सहाबी अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत से आकर कहते हैं, हजरत मेरा बाप मर गया, वसीयत करके गया, आप जनाजे की नमाज पढ़ा दे। हजरत ने फरमाया, जनाजा तैयार हो तो बता देना, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। आप किन की नमाज पढ़ा रहे हैं? जब नमाज के लिए खड़े हुए, बुखारी शरीफ में हजरत उमर ने दामन खींचा, अल्लाह के हबीब आयशा पर तोहमत रखने वाला, शरीयत को दागदार करने वाला, आप इसकी नमाज पढ़ा रहे। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया उमर पढ़ा लेने दे मुझे। हजरत ने नमाज पढ़ाई, अपना अबा मुबारक, कुर्ता मुबारक लेकर आए, फरमाया इसके कफन में मेरा कुर्ता दे दो, अगर कुर्ते से बख्शिश हो सकती है तो। इतने पर बस नहीं किया, किताबुल जनाइज बुखारी शरीफ की रिवायत है, इसको कब्र में रख दिया गया। हजरत ने फरमाया इसको फिर बाहर निकालो, बाहर निकाला, उसके मुंह को खोला और मेरे आका ने अपना लुआब मुबारक उसके मुंह में डाला और फरमाया मेरे लुआब से भी बख्शिश हो सकती हो तो मैं इसको देने के लिए तैयार। तुरा के मयसर शबद ई मकाम के बाद ओस्तानत खिलाफस तो जंग, तुझे ये मकाम कब हासिल होगा? तूने तो अभी अपनों को माफ नहीं किया, परायों को कब माफ करेगा? हमने तो अभी अपनों को माफ नहीं किया। मेरे भाइयों, हमें चाहिए, फतेह मक्का के मौके पर हजरत ने 2 रकात काबतुल्लाह में नमाज अदा फरमाई। यूं दरवाजे की दहलीज पर खड़े हुए, सामने अबू सुफियान है, सुहेल बिन अम्र है, फला है, फला है, सब खड़े। हजरत सबसे पूछ रहे, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूंगा? सुहेल बिन अम्र बोले, ये सुहेल बिन अम्र वही है जिन्होंने हुदैबिया के मौके पर जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया तो सुहेल बिन अम्र ने कहा था, रसूलुल्लाह मिटाओ, हम रसूलुल्लाह नहीं मानते, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो। ये वही इंसान है। कहने लगा, करीम व इब्नुल करीम, फरमाया मोहम्मद तू भी करीम है, तुम्हारे बाप भी करीम थे, हम तुमसे करम की उम्मीद रखते हैं। तो हजरत ने फरमाया मुस्कुराते हुए, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, मेरे भाई यूसुफ ने कुएं में डालने वाले अपने भाइयों को माफ किया था, जाओ मैं तुम सबको भी माफ करता हूं। वो जमीर रखो, वो हौसला रखो,
چھوٹے چھوٹے مسائل میں ان عورتوں کے سہارے نہ لو. لائر تمہارے پیسے کھا رہے ہیں، پولیس تمہارے پیسے کھا رہی ہے، کورٹ میں تمہارے پیسے برباد ہو رہے ہیں. یہ ہماری زندگی نہیں ہے. مسلمان اپنے مسائل کو قرآن اور حدیث سے حل کرنے والا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. نعرہ تکبیر.